اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ دور مادی اعتبار سے انتہائی ترقی کا ہے، لیکن ساتھ میں فتنوں کا بھی ایک تسلسل ہے جو بہتا چلا آ رہا ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا منہ کھولے آ کھڑا ہوتا ہے، اور ہر نیا فتنہ پہلے فتنے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا دارالفتن بن چکی ہے۔ جدھر نظر اٹھائیے فتنے ہی فتنے ہیں، جن سے بچنا محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں 21ویں صدی کے فتنوں کے بارے میں، یعنی ہمارے دور حاضر میں کون کون سے فتنے پائے جاتے ہیں اور ہمیں کن کن فتنوں کا سامنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو سراؤنڈنگس ہیں اس میں کون کون سے فتنے جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ بچ کے ان سے نکلنا ہے۔ تو جو ہے ہم اپنی سیریز کا آغاز کرتے ہیں آج۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اس سے بہت زیادہ نالج ملے گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس قدر جو ہے بری طرح ان فتنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو ان فتنوں سے آگاہ کر دیا تھا اور ان سے بچنے کی تلقین فرمائی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پیغمبر نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ سے ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر وقت فتنے سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر طرف فتنوں کا دورہ ہے۔ عقائد کے اعتبار سے فتنوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ باطل فرقے اپنے تمام اسباب و وسائل امت کو گمراہ کرنے میں استعمال کر رہے ہیں، اور باطل کی ملمہ سازیاں اس قدر فتنہ انگیز ہیں کہ بہت سے ناواقف لوگوں کے لیے حق اور باطل میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اب آپ لوگ خود بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ ہمارے اطراف ایسے ایسے فتنہ موجود ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کون حق پہ ہے اور کون باطل ہے۔ اسی طرح معاصی اور منکرات کے فتنے بھی روز بروز ترقی پا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اس کی صداقت کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ جدھر نظر ڈالیے عریانیت اور فحاشی کے مناظر سامنے آتے ہیں۔ انسان لذتوں میں اتنا مدہوش ہے کہ اسے اپنی انسانیت کا پتہ ہی نہیں رہا، اور اخلاق و اوصاف کے اعتبار سے وہ جانوروں کی صف میں داخل ہو گیا ہے۔ اگر ہم اسی کے مطابق، یعنی جیسا کہ اس میں کہا گیا کہ عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کوئی نہیں ہے، تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آج کل کا میڈیا جو ہے وہ دیکھنے کے بالکل بھی قابل نہیں رہا کہ جس طرح کی ڈریسنگ اور جس طرح کی اطوار جو ہے وہ عورتوں کے پائے جا رہے ہیں، تو یہ ایک فتنہ ہی ہے مردوں کے لیے۔ اسی طرح گھریلو فتنے بھی کم نہیں ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو اور نندوں کے اختلافات، ماں باپ اور اولاد کے درمیان ناچاکیاں اور ایک دوسرے کی حق تلفیاں عام ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کا سکون تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہی حال اگر ہم دیکھیں تو رشتہ داریوں کی ناقدری کا بھی ہے۔ آج بھائی بھائی میں بگاڑ ہے، دوسروں سے دوستی اور محبت اور اپنوں سے نفرت اور دوری فیشن بن چکی ہے۔ کوئی شخص اپنی انا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایگوئسٹک ہو چکے ہیں لوگ، اور ذرا ذرا سی باتوں کو بنیاد بنا کر دیرینہ تعلقات کا خون کر دینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔
ارباب اقتدار اپنے اقتدار کے نشے میں ماتحتوں کے ساتھ ایسا ذلت آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور دلوں میں نفرت اور جراثیم پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ ارباب اقتدار ان نزاکتوں کا احساس نہیں کر پاتے کہ پانی جو ہے وہ سر سے اونچا ہو جاتا ہے اور پھر فتنہ سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ عموماً فتنوں کی ابتدا خفیہ سرگوشیوں سے ہوتی ہے اور چپکے چپکے فتنوں کا مواد اتنا پکا دیا جاتا ہے کہ جب وہ پھٹتا ہے تو اس کے تعفن سے ماحول بدبودار بن جاتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فتنہ سرگوشیوں سے پروان چڑھتا ہے اور اپنے پیچھے شکوے شکایات چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا جب فتنہ گرم ہو تو اسے مزید۔ احادیث میں اس شخص کی سخت مذمت وارد ہوئی ہے جو سوئے ہوئے فتنے کو جگا دے، یعنی جس کی ناقبت اندیشی اور غلط حکمت عملی سے سویا ہوا فتنہ جاگ جائے اور اس کی بنا پر لوگ آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، وہ شخص قابل لعنت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فتنہ سو رہا ہے، جو شخص اس کو جگا دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جب فتنے سر اٹھاتے ہیں تو بڑے بڑے دانش مندوں سے ایسی باتیں صادر ہو جاتی ہیں جو عقل و خرد سے بالکل دور ہوتی ہیں اور جن کا انجام بعد میں سوائے حسرت و افسوس اور ندامت کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس وقت اتنا نقصان ہو چکا ہوتا ہے جس کی تلافی بعد میں نہیں ہو پاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بعض مرتبہ ایسا فتنہ رونما ہوتا ہے جس میں لوگوں کی عقلیں خراب ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کوئی عقل مند آدمی دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے پرفتن ماحول میں انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے رکھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے رونما ہوں گے، ان فتنوں کے زمانے میں بیٹھنے والا کھڑے ہوئے شخص سے اور کھڑا ہوا شخص پیدل چلنے والے سے اور پیدل چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص ان فتنوں کی طرف متوجہ ہوگا وہ فتنے اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیں گے۔ جو شخص ان فتنوں سے پناہ مانگے گا اور وہ اس سے پناہ حاصل کر لے گا۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس قسم کے حالات کی خبر دے دی تھی جو آج ہمیں درپیش ہے۔ ان حالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ فتنوں سے متعلق احادیث میں ان کے وقوع کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی ہے کہ ان فتنوں کے دوران ایک مسلمان کو اپنے دین اور آخرت کی حفاظت کے لیے کیا لائحہ عمل بنانا چاہیے یا کیا لائحہ عمل اپنانا چاہیے۔ دور حاضر میں فتنوں کی تخلیق اور پیدائش اس قدر تیزی سے ہو رہی ہے کہ ہر صبح اپنے دامن میں ایک نیا فتنہ لے کر نمودار ہوتی ہے۔ فتنوں کی برسات میں مسلمانوں کے لیے نجات اور بچاؤ کا واحد ذریعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، تعلیمات اور ارشادات ہیں۔ ان حالات میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اسے علم ہو کہ ایسے حالات سے نبرد آزما ہونے کی نبوی تعلیمات کیا ہیں اور ہم کس طرح ان پر عمل کر کے اپنے ایمان، یقین اور مذہب، ذات، معاشرے، ماحول، گھر اور اولاد کو موجودہ دور کے فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ یہ سیریز میں اسی لیے اس کا آغاز کر رہی ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ فتنہ ہے کیا اور کون کون سے فتنوں سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے اور کن کن فتنوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ فتنہ ہے کیا اور کس کس طرح کے فتنے جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہم جو ہے آتے ہیں اور ہمیں ان سے نبرد آزما ہونا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہمیں ان سے نمٹنا ہے، یہ بھی جو ہے ہم ان معلومات میں اضافہ کریں گے۔
نیکسٹ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر ضرور کیجیے، تاکہ جتنے لوگ بھی جو ہے ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ جس طرح سے بھی جتنے لوگ بھی جو ہے وہ ہم سے سمجھ سکیں، تو یہ ہمارے لیے بھی ثواب ہے، اور جو شیئر کرتا ہے ان کے لیے بھی ثواب ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔